ناصر چوہان صاحب، بعض کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو بڑی سخت سزا ہوئی ہے، عمر قید ہوئی ہے یا پھانسی کی اس کو سزا سنا دی گئی ہے، لیکن وہ اوپر والے فورم میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا بات اس میں ہوتی ہے کیس میں کہ نیچے والی جو کورٹس ہیں اس کو سزا سناتی ہیں، اوپر والی اس کو بری کر دیتی ہیں؟ سر اس میں جو ہے نا وہ بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی۔ ابھی ایک کیس تھا، شاید وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں جو ہے وہ ملزموں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور اس میں ایک بیٹی جو ہے وہ اس نے اپنے باپ کی ایف آئی آر لکھوائی کہ میرا جو باپ ہے وہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا اور تقریباً 1 کلومیٹر پہ جب وہ پہنچا تو فلاں ملزمان جو تھے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے، اور انہوں نے میرے باپ کے اوپر جو ہے وہ سیدھی اندھا دھند فائرنگ کی، اور جس کی وجہ سے میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ جو کیس تھا، یہ اس میں بندے اریسٹ ہوئے، بندے اریسٹ ہونے کے بعد وہ چلان ہو گئے، چلان ہونے کے بعد ہم اس کا ٹرائل کیا، ٹرائل تقریباً 2 سال کے بعد کنکلیوڈ ہوا، اور ٹرائل میں جو ملزمان تھے ان کو سزا ان کو ہوئی عمر قید کی، اور عمر قید کے بعد پھر ہم نے، ہمارے پاس اگر نیکسٹ فورم تھا، ہم نے اس کا جو ہے وہ اپیل کی ہائی کورٹ میں۔ تو اس میں جو جس گراؤنڈ کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کی سزا جو تھی اس کو سسپینڈ کیا، وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ مزے کی سٹوری یہ ہے کہ جو بیٹی ہے اس نے لکھوایا تھا، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس نے یہ لکھوایا تھا کہ میرا باپ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا۔ تو جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا جو معدہ تھا وہ خالی تھا۔ اچھا، ایک چیز یہ تھی۔ دوسرا جو ہے اس میں ڈنٹ ایک جو ہے نا وہ یہ ڈل گیا کہ اس میں اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک چیز کو جس کو آپ نے بیس بنا کے، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں ناشتہ بنا کے دے رہی ہوں۔ تو وہ تو جرا کے دوران یہ باتیں سامنے آ جائے، یہ ٹوٹ گیا سارا۔ اور اس کے بعد دوسری بات، جو اس میں گواہ بنائے گئے تھے، کیونکہ وہ صبح کا وقت تھا، وہاں پہ گواہ نہیں تھا کوئی، تو یہ اصول ہے وکالت کا، ذہانت کا، کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے، یہ نہیں کیا نہیں پوچھنا، کیا نہیں بولنا اور کیا بولنا ہے۔ یہ جو ہے نا اصول ہے، جس کو یہ آتا ہے، وہ جس کو یہ آرٹ ہے۔ میں کہتا ہوں وکالت آرٹ بھی اور سائنس بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، کہ آپ کو یہ آرٹ آنا چاہیے کہ آپ نے کسی سے سچ کیسے نکلوانا ہے، کیسے اگلوانا ہے، کیسے آپ اس کو پیننگ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ آپ نے یہ کسی سے سچ کیسے نکلوانا ہے۔ تو ہم نے جب یہ گواہوں کے اوپر جرا کی تو گواہ جو تھے اس کو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ اس وقت پہ کہاں تھے، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی شہادتیں اکٹھی کی پولیس نے، تو پولیس کو بھی یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ وہاں پہ ایکولر اکاؤنٹ جو چشم دید گواہ جو تھا وہ کوئی نہیں تھا، موجود نہیں تھا۔ تو وہ پلانٹڈ گواہ تھے، ان کے اوپر جب جرا ہوئی تو وہ ٹوٹ گئے، کیونکہ آپ کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتے کہ اگر آپ موقع پہ موجود تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ موقع پہ موجود نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور آپ کیسے کہیں گے کہ ہاں جی میں نے ملزم کو دیکھا۔ اگر اس سے ہم نے پوچھا کہ اچھا آپ نے ملزم کو جب دیکھا تو اس نے سوٹ کون سا پہنا تھا، اس نے کہا جی اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، جبکہ پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس نے سبز کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی، وہ اس طرح پھر آپ کا کیس جو ہے وہ ٹوٹل خراب ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ مرڈر ہوا، وہ مرڈر ضائع ہو گیا، آپ نے جو چیزیں بالکل غلط لکھوائیں، آپ نے جتنی شہادتیں دیں وہ ساری غلط تھیں، جو آپ نے ایویڈنس دیے وہ سارے غلط تھے۔ نیچے کورٹس کو یہ نظر نہیں آیا سارا کچھ؟ کورٹس دیکھیں، ایک بات یہ بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ کورٹ اگر اس کو دیکھتی بھی ہے تو یہ بھی تو کورٹ نے دیکھنا ہے کہ قاتل تو وہ تھے نا، قاتل تو وہ تھے، اور اگر کوئی مدعی کورٹ میں آیا تو وہ کورٹ سے کیا لے کے گیا ہے، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ وہ دیکھے گی کہ ہاں یہاں پہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے اور واقعتاً قتل بھی ہوا ہے، اور یہ لیکن یہ کہ اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک غلطی کر گئے ہیں اور وہ غلطی آپ کے سامنے آ گئی اور اب وہ آپ کے گلے کا جو ہے وہ ہڈی بن گئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کچھ تو کسی کو جب آتا ہے تو اس کا ٹرسٹ بھی تو بحال ہونا چاہیے کورٹ کے اوپر کہ کورٹ نے ہاں جی کورٹ نے سزائے موت دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر کیونکہ فورم ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، تو وہاں پہ جا کے جب آپ اپنی جو ہے وہ اپنی شہادتیں یا اپنے ایویڈنس کو مضبوط نہیں کر سکتے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی سزا اڑا دی جاتی ہے۔ تو ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے لگا تھا کہ ایک گواہ تھے پولیس کے، تو اس کے اوپر جرا چل رہی تھی تو اس کو پسینہ آنا شروع ہو گیا،
تو جب وہ پسینہ آنا شروع ہو گیا تو میں نے جائی صاحب کو کہا، میں نے کہا سر ریکویسٹ ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے. تو جب اس کو پانی پلایا تو اس کے پسینہ جو ماتھے کے اوپر بہت زیادہ پسینہ تھا. تو جب اس کو پانی پلایا تو میں نے جائی صاحب سے کہا، میں نے کہا سر یہ لکھ دیں کہ اس کو جرا کے دوران بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا تو ہم نے اس کو پانی پلایا. تو اب وہ کیونکہ جائی صاحب بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چلاکیاں نا ادھر نہ کریں، کیونکہ اگر وہ لکھ دیتے تو کیس تو وہیں ختم ہو گیا نا، کہ گواہ جو ہے وہ اتنا پینک کر گیا، وہ اتنا گھبرا گیا، وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ اس کے لیے لفظ ہراساں کا لفظ استعمال کریں گے. ہراساں تو نہیں، یہ تو ہماری مہارت ہے، یہ تو ہماری قابلیت ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ اتنا جب اس کے اوپر جرا کرتے ہیں تو اس کو اتنا کنفیوز کرتے ہیں یا اس کو اتنا پینک کرتے ہیں یا اس سے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اب یہاں پہ میں نے کہنا کیا ہے، کیونکہ وہ موقع کا گواہ نہیں ہوتا اور ہمیں یہ بات پتہ ہوتی. تو اس لیے جو ہے نا چیزیں یہ اب ہمیشہ میں کہتا ہوں، ہمیشہ ہمارے جو میرے بس میں ہو تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے نا قانون کی. دیکھیں ناصر صاحب، پھر تو آپ قاتل کو چھڑوانے کے بھی پھر ماہر ہیں. نہیں، میں قاتل کو چھڑوانے کا ماہر نہیں، میں صرف اور صرف ماہر ہوں پروسیکیوشن کی غلطی نکالنے کا. ہم نے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر میرا ملزم جو ہے، میرا سائل اگر وہ قاتل ہے تو میں جا کے یہ کہوں کہ جی میں نے قتل نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ جی ہاں. اچھا، یہ وہ بات ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، یہ وہ بات ہے. آپ کو پتا ہے وہ قاتل ہے، لیکن آپ کورٹ کے سامنے یہ بات نہیں کریں گے کہ ہاں اس نے قتل تو کیا ہے لیکن شواہد مختلف ہیں. یہ بات نہیں، آپ یہ نہیں. ہم اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے، ہم پروسیکیوشن جو غلطیاں کرتی ہے ہم وہ غلطیاں پکڑتے ہیں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کورٹ کے سامنے کہ جی دیکھیں یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اتنی کانٹرڈکشن ہے. مین چیزیں ہوتی ہیں. میرے سامنے تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا. بڑے عزیز دوست بھی تھے اور ان کا کیس جو قتل کا تھا، تو وہ کورٹ میں جا کے کیا کہنے لگے جی ہاں جی بچے ہیں سارے، ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ بس اسی طرح نادانی سے ان سے ہو گیا. اب ایک وکیل کیسے یہ بات کر سکتے؟ دیکھیں نا، اس میں اگر آپ پولیس کے سامنے یہ بات کہہ لیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر جا کے بات یہ آپ نے کورٹ کے سامنے کہہ دی تو پھر تو سیدھا پھندا ہے، آپ پھندے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر تو آپ نے کنفیشن کیا کورٹ کے سامنے، اور جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے ہے اس کی تو ویلیو ہے سر، اس میں تو پھر آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ہم اگر وکیل ایسی بات کرتے اور ملزم کہے کہ جی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، کنٹراڈکشن تو اس میں بھی آ جاتا ہے. اگر سیانہ ہو ملزم جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ اس نے دیکھو وکیل ہمارا ہے، پھنسا میرا ہے، وہ پھر ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ میرے خیال نہ تجربہ کاری بھی تو ہوتی ہے، میری کمیونٹی ہے، میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں، لیکن ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں چاہتے ہوئے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو بعد فیس کم ملی ہو تو کر جاتے ہیں. لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ گرم ہیں ایک طرح دیکھا جائے، لیکن وہ جو سائل ہے وہ آپ کے لیے کلائنٹ ہی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ گاہک کی عزت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات. میں کہتا ہوں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. کلائنٹ از دا ماسٹر، اس کی عزت اس طرح سے کرنی چاہیے. آپ کو جس طرح عزت کرنے کا حق ہوتا ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیں، آپ اس کی بات سنیں. اگر اس کی کوئی غلط بات بھی ہے تو اس کو سن کے اس کو یار فون نہیں سنتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو وکیل کیا ہماری بات نہیں سنتا. نہیں، وہ تو یہاں بات چلیے تو یہ بھی وہ پروفیشنل بیہیویئر نہیں ہے، میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کسی کے وکیل ہو جاتے ہیں اور ہم کسی سے فیس لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ہمیں فون کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ جی جناب ساڑی اگلی تاریخ کیڑی ہے. وہ اس میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، چوہے صاحب آپ کو یاد ہوگا مشتری ہوشیار باش. آپ کو اپنے کیس سے ریلیٹڈ خود ہوشیار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے کیس میں کیا چل رہا ہے. نہیں، آپ کورٹ جائیں. نہیں، ایک آدمی کا کیس لاہور میں لگا ہے، بیٹھا وہ ملتان میں ہے، سورس اس کا وکیل ہے، پھر کیسے پتا کرے؟ نہیں، وہ پھر میں یہ کہوں گا، اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں. جب دیکھنے کے بعد بھی اپنی اگر کلائنٹ سمجھتا ہے کہ میرا ٹرسٹ اس لیول کا ہے کہ میں نہ جاؤں تو کام چل سکتا ہے تو پھر تو میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ کو اپنے کیس کو خود واچ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے آپ بہت سارے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. جب آپ اپنے کیس کو خود واچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ دیکھیں، آپ نے اگر انصاف لینا ہے
اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کی میں بات کروں تو انصاف اگر آپ نے وہاں پہ لینا ہے تو پھر آپ کو مشتری ہوشیار باش ہونا پڑے گا, آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو ساری چیزیں خود مینیج کرنی پڑیں گی. اور اگر کوئی تاریخ سے ایک دن پہلے اپنے وکیل سے آ کے مشورہ نہیں کرتا اپنے کیس کے حوالے سے اور آپ اس سے اسٹریٹجی ڈسکس نہیں کرتا تو میں اس کا سائل کو سائل ہی نہیں مانتا. جو لٹیگنٹس ہوتے ہیں سیانے سائل ہوتے ہیں وہ سر رات کو آ کے ہمارے دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں, جی بتائیں فائل کھولیں میری, کل کس گواہ کے اوپر جرا ہے, کل کون سی اپلیکیشن دینی ہے, اس اپلیکیشن کا جواب کیا دینا ہے, کل ہم نے کتنے بجے پہنچنا ہے, کون ہمارے ساتھ جائے گا. اب دیکھیں ہر جگہ پہ میں تو نہیں جا سکتا. پریکٹس تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ سائل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اپنے وکیل سے. کیوں ڈر جاتا ہے؟ یہ تو وہ اس لیے کہ اس کو بتاتا نہیں ہے, وہ جا کے اگر وہ نہیں پوچھتا ہے تو نہیں باتیں بتاتا. ساری دیکھیں وہ نہیں بتاتا تو پھر تو آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, پھر تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈس انگیج کرنا چاہیے. کسی بھی کوئی بھی ہو واٹس ایور کوئی بھی ہو, پاکستان میں کتنے ماشاءاللہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے, اگر کوئی بھی ایسا کسی کا رویہ ہے تو پھر تو وہ پروفیشنل رویہ ہی نہیں ہے. ہم تو پروفیشنل رویے کی بات کر رہے ہیں نا. لوگ فون کرتے ہیں اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں تو اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہوتا ہوگا ہے بھی, لیکن یہ کہ میں اس کنڈیم کرتا ہوں اس رویے کو, لیکن میں اس رویے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے دیکھیں میں وکیل ہوں, اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے کورٹ میں, ہم آج ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں, میں نے اگر کوئی بات کرنی ہے کورٹ میں تو میں نے اپنے سائل کی جو مجھے اتھارٹی دی گئی ہے, جو پاس دی گئی ہیں, میں اس کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سیانے پن میں اپنا کیس خراب کر لیتے ہیں. یہ ایک رویہ بھی ہے, یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے باقاعدہ طور پہ. انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرسٹ شو کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ہر چیز کو شکی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے جا کے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں. ہاں آپ ایک دو دفعہ چیزیں چیک کریں, اگر آپ کو کوئی جھول نظر آئے تو پھر آپ ضرور کریں. لیکن اگر کس قسم کے جھول ہوتے ہیں؟ جھول ہوتا ہے کہ آپ کو سپوزلی اگر آپ کو ڈیٹ اس نے ٹھیک نہیں بتائی, آپ کو یہ بتایا کہ جی آج ہماری پروسیڈنگ یہ ہوئی ہے اور وہ پروسیڈنگ اور وہ نہیں ہوئی, کوئی اور ہوئی ہیں, تو پھر تو دیکھیں کانٹراڈکشن آ گئی, تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو ڈیل کریں. اور اگر ایسی کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے, چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہی چل رہی ہیں, تو پھر تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کا نقصان ہے, اور اگر آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کریں گے تو بھی آپ کا نقصان ہے. چلیے بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.